آج کی اس تفصیلی اور گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع کے گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے بے مثال ہے بلکہ ہماری جو آج کی روزمرہ زندگی ہے اس پر اور ہماری ذہنی الجھنوں پر اس کا اثر واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج کا جو مرکزی خیال ہے وہ گوتم بدھ کی زندگی، ان کی بنیادی تعلیمات اور جو جدید مغربی نفسیات ہے، یعنی ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی، جی ان دونوں کے درمیان اس غضب کے تعلق پر مبنی ہے جس کے بارے میں عام طور پر بات ہی نہیں کی جاتی۔ اور یہ تعلق واقعی بہت دلچسپ ہے۔ واقعی، اور ہمارے پاس آج 3 بہت ہی مستند ذرائع ہیں جن سے ہم نے یہ سب معلومات اکٹھی کی ہیں۔ صحیح۔ پہلا میکس مولر کا ترجمہ کردہ مشہور قدیم ٹیکسٹ دھما پادا ہے۔ دوسرا پالی کینن ہے جہاں سے بدھا کی سوانح حیات اور ان کے سفر کی نایاب تفصیلات ملتی ہیں۔ اور تیسرا ذریعہ ایک انتہائی جامع تحقیقی مقالہ ہے جو اس قدیم فلسفے اور آج کی مغربی نفسیات کا تقابلی جائزہ پیش کرتا ہے۔ اور اصل میں ہمارا جو مقصد ہے نا آج کی اس گفتگو کا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ 2500 سال پرانی یہ حکمت آج کے اس معلومات سے بھرے دور میں، یعنی اس نوٹیفیکیشنز اور اینڈلس سکرولنگ کے دور میں، بالکل اس دور میں ذہن کو پرسکون رکھنے کا عملی راستہ کیسے دکھاتی ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب لگتا ہے کہ ایک قدیم طریقہ کار آج کی ماڈرن کلینکل سائیکالوجی کی بنیاد بن چکا ہے۔ یعنی سننے والوں کو شاید عجیب لگے کہ دھیان اور اسپرچولیٹی کا سائنس سے کیا تعلق، لیکن یہ سب پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم واقعی اپنے ذہن کے مالک ہیں یا ہمارا ذہن ہمیں کنٹرول کر رہا ہے؟ یہی تو سب سے اہم سوال ہے، اور سب سے دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ جن مسائل کا حل آج کی جدید سائنس بڑی بڑی لیبارٹریز میں ڈھونڈ رہی ہے، ان کا حل صدیوں پہلے سوچا جا رہا تھا۔ 2500 سال پہلے بھی انسان بالکل انہی الجھنوں کا شکار تھا۔ ذہن کی کشمکش، تناؤ اور دکھ کی بنیادی نوعیت کل بھی وہی تھی جو آج ہے۔ واقعی جب ہم پالی کینن اور دھما پادا کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ محض تاریخ کے اوراق نہیں لگتے۔ مغربی ماہرین نفس نے جب ان تحریروں پر غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ صرف مذہبی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک پریکٹیکل ٹول ہے۔ جی، یہ دراصل انسانی ذہن کو ڈی پروگرام کرنے اور ذہنی الجھنوں کو سلجھانے کا ایک مکمل اور عملی نظام ہے۔ تو اس فریم ورک کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس شہزادے کی کہانی کی طرف جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ سدھارتھا کی کہانی۔ ابتدائی زندگی ایسی تھی جس کا آج کے دور میں تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک ایسی زندگی جہاں دکھ یا تکلیف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بالکل، پالی کینن بتاتا ہے کہ ان کے پاس 3 مختلف محلات تھے، ایک سردی کے موسم کے لیے، ایک گرمی کے لیے اور ایک برسات کے لیے۔ اور ان کا لباس بنارس کے بہترین ریشمی کپڑوں سے تیار ہوتا تھا۔ اور ان کے ارد گرد ہر وقت خادم اور پہرے دار ہوتے تھے، یہاں تک کہ ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ دن رات ان پر ایک سفید چھتری تانی رہتی تھی تاکہ انہیں دھوپ کی تپن یا سردی کی ہوا نہ لگ سکے، یہاں تک کہ اوس کا کوئی قطرہ بھی نہ چھو سکے۔ یہ ایک ایسی زندگی تھی جو مکمل طور پر ایک ببل میں بند تھی، عیش و عشرت کے خول میں۔ اور یہ ابتدائی زندگی دراصل اس غلط فہمی کی مکمل تصویر ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں بسی ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کی یہ سوچ کے اگر ہمارے پاس بے پناہ مٹیریل کمفرٹس آ جائیں، پیسہ اور ہر سہولت آ جائیں تو ہم ہر قسم کے دکھ سے بچ جائیں گے۔ یہ تو آج کے دور کی سب سے بڑی سوچ ہے۔ سدھارتھ کے والدین نے انہیں دنیا کی ہر تکلیف سے بچا کر اس خول میں رکھا تھا، لیکن دنیا کی حقیقت کو آخر کب تک چھپایا جا سکتا ہے؟ وہ جو ایک احالملہ ہوتا ہے وہ آخر آ ہی گیا۔ پالی کینن کہتا ہے کہ جب سدھارتھ نے پہلی بار محل سے باہر نکل کر حقیقت کو بغور دیکھا تو انہوں نے 3 چیزیں دیکھیں جن سے ان کی دنیا ہلا کے رکھ دی گئی۔ جی، پہلی چیز ایک نہایت ضعیف اور بوڑھا شخص تھا، دوسرا ایک بیمار انسان جو تکلیف سے تڑپ رہا تھا، اور تیسرا ایک مردہ جس کی ارتھی اٹھائی جا رہی تھی۔ بالکل، ان 3 مناظر نے انہیں ہلا دیا۔ انہوں نے سوچا کہ چاہے کوئی انسان کتنا ہی طاقتور یا امیر کیوں نہ ہو، وہ بڑھاپے، بیماری اور موت، ان 3 حقیقتوں سے بچ نہیں سکتا۔ ان 3 چیزوں کے ادراک نے
ان کے اندر سے جوانی اور صحت کے غرور کو توڑ دیا۔ انہیں اچانک سمجھ آ گئی کہ جس ببل کو وہ مکمل دنیا سمجھ بیٹھے تھے وہ کھوکھلی ہے۔ اور اس لمحے کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے وہ محل، وہ چھتری سب چھوڑ دیا اور سچائی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک شہزادہ دربدر بھٹکنے لگا۔ انہوں نے اس وقت کے جو مانے ہوئے اساتذہ تھے جیسے الارا کالاما اور اداکا راما پتا سے تعلیم حاصل کی۔ ان سے میڈیٹیشن کی اعلیٰ ترین منزلیں سیکھیں۔ لیکن ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ دھیان کے بعد جب وہ عام حالت میں واپس آتے تو وجود کا دکھ وہیں کا وہیں رہتا تھا۔ دکھ کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہوا تھا نا؟ ہاں، تو پھر انہوں نے خود کو جسمانی اذیت دینے کا راستہ اپنایا جو اس دور کے سادھوؤں میں بہت عام تھا، ایک انتہائی فاقہ کشی۔ سورسز میں اس خودازیت کی جو تفصیلات ہیں وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ جی، ٹیکسٹ ایسی دلخراش تصویر کشی کرتا ہے۔ انہوں نے کھانا پینا تقریباً مکمل طور پر ترک کر دیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ان کا جسم اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ ان کی پسلیاں کسی پرانی بوسیدہ چھت کی کریوں کی طرح باہر نکل آئی تھیں، اور پیٹ اس قدر پچک گیا تھا کہ اندر سے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جا لگا تھا۔ جلد کا رنگ بالکل سیاہ پڑ گیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ اگر وہ پیٹ کی جلد کو ہاتھ لگاتے تو انہیں سیدھا اپنی ریڑھ کی ہڈی محسوس ہوتی۔ اٹھتے ہوئے چکر آتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بے پناہ اذیت اور بھوک کے باوجود انہیں وہ روشنی نہیں ملی جس کی تلاش تھی، کیونکہ جسم کو مٹانے سے ذہن روشن نہیں ہوتا۔ تو یہاں آ کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ خود کو بھوکا مارنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس مقام پر ان کے ذہن میں ایک مثال آتی ہے، لکڑی کے ٹکڑوں والی مثال۔ واقعی یہ کمال کی کہانی ہے۔ دراصل یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سدھارتھا کو 3 مثالیں ذہن میں آئیں۔ پہلی یہ کہ اگر ایک گیلی اور ہری لکڑی پانی کے اندر پڑی ہو اور کوئی اس پر دوسری لکڑی رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرے تو آگ تو کبھی نہیں جلے گی، صرف تھکان اور پسینہ ملے گا۔ بالکل۔ دوسری مثال یہ تھی کہ چلو وہ گیلی لکڑی پانی سے نکال کر خشک زمین پر ہی رکھ دی جائے، تب بھی آگ نہیں جلے گی، کیونکہ اس لکڑی کے اندر کی نمی ابھی باقی ہے۔ صحیح۔ اور تیسری مثال یہ کہ اگر لکڑی بالکل سوکھی ہو اور خشک زمین پر پڑی ہو، صرف تبھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوگی۔ اس گیلی لکڑی کو انہوں نے انسانی ذہن اور جسم سے تشبیہ دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک ذہن خواہشات اور دنیاوی لذتوں کی نمی سے گیلا ہے، انسان چاہے اپنے جسم کو کتنی ہی تکلیف دے لیں، سچائی کی آگ پیدا نہیں ہوگی۔ مسئلہ جسم میں نہیں، اس نمی میں ہے۔ اس ادراک کے فوراً بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جسم کو عذاب دینا چھوڑ دیں گے، اور یہاں سے دی مڈل وے یعنی درمیانی راستے کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے اعتدال کا راستہ چنا اور تھوڑا کھانا کھانا شروع کر دیا، جیسا کہ ابلی ہوئی چاول۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے۔ ان کے جو 5 ساتھی تھے جنہوں نے اتنے سال ساتھ دیا تھا، انہوں نے اس اعتدال کو سدھارتھ کی ہار سمجھ لیا۔ انہوں نے تانا دیا کہ یہ شخص اپنی ریاضت سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور دوبارہ عیش و عشرت کی طرف لوٹ گیا ہے، اور وہ 5 انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن سدھارتھ کو پتا تھا کہ زندگی کا اصل حل نہ تو محل کی عشرت میں ہے اور نہ فاقوں میں، حل ان دونوں انتہاؤں کے درمیان توازن میں ہے۔ اور اسی توازن کی بنیاد پر ان کی ساری تعلیمات کھڑی ہوئیں۔ جب انہوں نے جسم مضبوط کر لیا تب وہ مشہور بودھی درخت کے نیچے دھیان لگانے بیٹھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں آخرکار انہیں روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ ملی۔ لیکن ٹیکسٹ بتاتا ہے کہ اس سے ٹھیک پہلے انہیں ایک آخری آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، ایک نفسیاتی جنگ جو مارا کے ساتھ تھی۔ جی، مارا، جسے عام طور پر برائی، خوف اور خواہشات کی علامت مانا جاتا ہے۔ مارا نے پہلے اپنی فوجوں یعنی ڈراونے خیالات کے ذریعے انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ نہ ہلے تو مارا نے اپنی 3 بیٹیوں کو بھیجا، اور سورسز میں ان 3 بیٹیوں کے نام تنہا، اراتی اور راگا بتائے گئے ہیں، یعنی خواہش، بیزاری اور ہوس۔ کریونگ، بورڈم اور لسٹ۔ یہ حصہ پڑھ کے میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے، لیکن انسان وہی کا وہی ہے۔ واقعی ہم آج جنگل میں نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن ڈیلی انہی بیٹیوں سے لڑ رہے ہیں۔ کریونگ کا مطلب آج کے دور میں رات 2 بجے بغیر ضرورت کے آن لائن شاپنگ کرنا ہے،
या सोशल मीडिया पर लाइक्स की तमन्ना करना। और बोर्डम क्या है? जब हम अकेले 2 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकते और फौरन मोबाइल उठाकर एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और लस्ट सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि लगातार डोपामीन हिट्स और नए ताज़ादात की हवस बन चुकी है। बहुत खूबसूरती से उसे आज के दौर में देखा जा सकता है। ये मकरा यानी बेतियां दरअसल हमारे दाखिली ट्रिगर्स और एस्केप्स हैं। जब सिद्धार्थ ने इन तमाम दाखिली हमलों को शिकस्त दे दी, यानी उन ख्यालात को आने दिया मगर रिएक्ट नहीं किया, तब उन्होंने 4 अजीम सच्चाइयों को समझा। 4 नोबल ट्रूथ्स। पहली सच्चाई ये थी कि दुनिया में दुख और मायूसी मौजूद है। दूसरी सच्चाई ये कि इस दुख की असल वजह हमारी ख्वाहिशात और खुद से बड़ा हुआ लगाव है। तीसरी सच्चाई ने उम्मीद दी कि इस दुख का खात्मा मुकम्मल तौर पे मुमकिन है। और चौथी सच्चाई ये थी कि इस दुख को ख़त्म करने का एक अमली रास्ता मौजूद है, जिसे 8 पहलुओं वाला रास्ता यानी 8-fold पाथ कहा गया। अब यहाँ से हम धम्मापदा जैसी अजीम किताब की तरफ आते हैं। मैक्स म्यूलर के तर्जुमे में धम्मापदा के ऐसे हवाले हैं जो इस रास्ते को प्रैक्टिकली समझाते हैं। जी, टेक्स्ट का आगाज ही सोच की ताकत से होता है। लिखा है कि हम जो कुछ भी हैं वो हमारी सोच का नतीजा है। फिर एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है, बैलगाड़ी वाली मिसाल। हाँ, अगर किसी की सोच बुरी हो तो दुख उसके पीछे ऐसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पांव के पीछे चलते हैं। और अगर सोच पाक और साफ हो तो खुशी एक ऐसे साये की तरह साथ रहती है जो कभी जुदा नहीं होता। धम्मापदा का ये हिस्सा ज़हनी रवैयों यानी माइंडसेट्स पर जोर देता है। फिर इसमें एक और अजीम कानून बयान किया गया है जो नफरत के बारे में है। हाँ, जिसमें लिखा है कि नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होती बल्कि सिर्फ मोहब्बत से खत्म होती है। ये एक अब्दी कानून है। ये महज कोई इखलाकी सबक नहीं बल्कि एक नफ्सियाती हकीकत है। जब हम गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो अपने ही जहन को मजीद अजाब में डालते हैं। एक मिसाल जो रिसर्च पेपर में स्पेशली हाईलाइट की गई थी वो अक्लमंद और बेवकूफ़ की मिसाल है। हाँ, वो सूप वाली मिसाल। धम्मापदा कहता है कि अगर एक बेवकूफ़ और तजस्सुस से खारी इंसान सारी जिंदगी भी किसी अक्लमंद के साथ गुजार ले तो वो सच्चाई को वैसे ही नहीं समझ सकता जैसे एक चम्मच कभी सूप का जायका नहीं चख सकता। चम्मच सारी जिंदगी सूप में रहता है लेकिन जायका तो ज़बानी महसूस करती है ना। इसके बरक्स अगर एक ज़हीन इंसान एक लम्हे के लिए भी किसी अक्लमंद के साथ बैठे तो वो सच्चाई को फौरन पहचान लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़बान सूप का जायका फौरन महसूस कर लेती है। को एक मस्त हाथी से तशबीह दी गई है। जिस तरह मस्त हाथी को काबू करना इंतहाई मुश्किल है, वैसे ही जहन की सोचों को काबू करना आसान नहीं है। लेकिन देखिए, मेरी यहाँ एक अहम उलझन है। कैसी उलझन? लगता है कि बहुत से लोग इस पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं। अगर हम अटैचमेंट या लगाव को बिल्कुल ही छोड़ दें ताकि दुख ना हो तो क्या हम पत्थर नहीं बन जाएंगे? ये एक बहुत कॉमन मिसइंटरप्रिटेशन है। मेरा मतलब है कि क्या इसका ये मतलब है कि हम अपने बच्चों से प्यार करना छोड़ दें या करियर में आगे बढ़ने की लगान और एम्बिशन सब छोड़कर अकेले बैठ जाएं? नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुद्धिज़्म में अटैचमेंट और कंपैशन को 2 मुख्तलिफ चीज़ें समझा गया है। अच्छा, तो फ़र्क क्या है? अटैचमेंट का मतलब है किसी चीज़ या इंसान को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रखने की जिद, ये उम्मीद कि वो चीज़ कभी तब्दील नहीं होगी और अगर हुई तो इंसान बिखर जाए। ये तो टॉक्सिक लगा हुआ ना? बिल्कुल, जबकि सच्चा प्यार और एम्बिशन उस टॉक्सिसिटी के बगैर है। आप अपने करियर के मकासद सेट करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अगर नताइज उम्मीद के मुताबिक ना आए तो आप खुद को तबाह नहीं करते। यानी आप बच्चों से बेपनाह प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मिल्कियत नहीं समझते हैं। सही, और ये कबूल करते हैं कि वो एक दिन बड़े होंगे और अपना रास्ता खुद चुनेंगे। तो बात बेदर्द बनने की नहीं है बल्कि खुली सोच के साथ प्यार करने की है। ये वजाहत वाकई मददगार है। तो इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब उस मुकाम पर आते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। एंशिएंट विजडम और जदीद मगरिबी नफ्सियात का मिलाप। यूंग, एरिक फ्रॉम और एलन वॉट्स जैसे फिगर्स ने इसे महज एक पुराना मजहब नहीं माना बल्कि एक जिंदा और मुस्बत साइकोथेरेपी करार दिया। एलन वॉट्स का तो कॉल है कि अगर हम इन तहरीरों को पढ़ें तो ये किसी अकीदे से ज़्यादा मेंटल हेल्थ टूल लगते हैं।
آخر ایک ماڈرن تھراپسٹ کو 2500 سال پرانی باتوں میں ایسا کیا مل گیا؟ اس کشش کی بنیادی وجہ وہ ایگزسٹینشل اینگزائٹی یا وجودی بے چینی ہے جس کا سامنا انسان کر رہا ہے۔ یہ وجودی بے چینی آسان لفظوں میں کیا ہے؟ یہ وہ بے چینی ہے جب آپ رات کے 3 بجے اچانک سوچتے ہیں کہ میری اس بھاگ دوڑ کا مقصد کیا ہے؟ اتنا پیسہ کما لیا پھر بھی اندر خلا کیوں ہے؟ موت کے آگے یہ سب مٹی ہے۔ ایسی سوچیں۔ بالکل، جب بدھا نے کہا کہ دنیا میں دکھ ہے اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو جدید ایگزسٹینشل سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کو اپنی آخری منزل اکیلے پن اور بے مقصدگی کا خوف لاحق رہتا ہے۔ دونوں کا ماننا یہ ہے کہ اس تناؤ کا حل سوشل میڈیا پر بھاگنے میں نہیں ہے۔ آج ایگزسٹینشل تھراپی پیشنٹس کو یہی سکھاتی ہے کہ اپنی بے چینی کو قبول کرے، بھاگے مت۔ جب تک ہم حقیقت سے لڑنا نہیں چھوڑتے، سکون نہیں ملتا۔ اور اسی حقیقت کو قبول کرنے کی مشق کو کلینکل سیٹنگ میں دیکھیں تو سورسز میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یعنی CBT اور مائنڈفلنس کا بہت ڈیٹیل میں ذکر آتا ہے، خاص طور پہ جان کیبٹ زن اور مارشا لائنن کا کام۔ جی، جان کیبٹ زن نے MBSR یعنی مائنڈفلنس بیسڈ اسٹریس ریڈکشن کا پورا پروگرام ڈیزائن کیا اور مارشا لائنن نے DBT بنائی، ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی، جو آج سیویئر ایموشنل ڈسٹریس کے علاج کے لیے ہاسپٹلز میں یوز ہو رہی ہے۔ ان دونوں عظیم سائنٹیفک پروگرامز کی بنیاد وہی 2500 سال پرانی مائنڈفلنس ہے، یعنی حال میں جینے کی مشق۔ لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے؟ کیا ہم سب پہاڑوں پر جا بیٹھے؟ نہیں، MBSR اور DBT نے اس قدیم دھیان کو ماڈرن زندگی کے لیے پریکٹیکل بنایا۔ مثلاً اگر ایک شخص کارپوریٹ آفس میں بیٹھا ہے اور اسے اپنے باس کی ای میل پر پینک اٹیک آ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ مائنڈفلنس اسے پہاڑ پر جانا نہیں سکھاتی، بلکہ سکھاتا ہے کہ اس ای میل کے بعد اپنے جسم میں پیدا ہونے والے تناؤ کو نوٹس کرے، اپنی سانسوں پر دھیان دے، ہاں، اور آبزرو کرے کہ ذہن میں ڈر اور خوف کی بے شمار حملہ کر رہی ہیں۔ ان سوچوں کو جج کیے بغیر گزرنے دیں۔ جب انسان یہ کرتا ہے تو ذہن اور اس کے ریاکشن کے درمیان ایک وقفہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی وقفہ ساری فتح ہے۔ اور جہاں تک کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کی بات ہے، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو خود چیلنج کریں۔ بدھا نے سکھایا تھا کہ غصے کو قابو کرنے کے لیے جان بوجھ کر رحم اور محبت کے خیالات پیدا کریں۔ اسے CBT کی زبان میں ایموشنل ٹریننگ یا کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں۔ جب نیگیٹو سوچ آئے تو اسے فورس کے ساتھ روکے نہیں، بلکہ مثبت سوچ سے تبدیل کریں۔ یہ دراصل 8 پہلوؤں والے راستے کے حصے رائٹ ایفرٹ اور رائٹ مائنڈفلنس کی سائنٹیفک شکل ہے۔ پھر ایک اور تھراپی جس کا حوالہ ملا وہ کارل راجرز کی پرسن سینٹرڈ تھراپی ہے، جس کا مقصد مریض کو غیر مشروط مثبت رویہ اور ایمپتھی فراہم کرنا ہے۔ ریسرچ پیپر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اپروچ سیدھا ان 3 زہریلی جڑوں پر وار کرتی ہے جنہیں بدھا نے تمام دکھوں کی اصل وجہ بتایا تھا، یعنی لالچ، نفرت اور غلط فہمی، the 3 poisons۔ جب ایک تھراپسٹ ایمپتھی شو کرتا ہے تو وہ دراصل اس انسان کے اندر بیٹھی نفرت اور غصے کی جڑ کاٹ رہا ہوتا ہے، اڑ دیتا ہے تو وہ لالچ اور حسد کا توڑ بن جاتا ہے۔ یہ سن کر عجیب تسلسل محسوس ہوتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ زمانوں کی باتیں لگتی ہی نہیں ہیں۔ سب کچھ ایک ہی دھاگے میں پرونا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں چاہے وہ قدیم دور کا ہندوستان ہو جہاں درخت کے نیچے دھیان لگایا جا رہا تھا، یا آج کا کوئی عظیم شہر ہو جہاں لوگ انزائٹی اور ڈیڈ لائنز کا شکار ہیں، انسانی ذہن کا بنیادی سٹرکچر اور اس کے تناؤ کا میکانزم ذرا بھی نہیں بدلا۔ ہم آج بھی ہوس اور خوف کے مجبور ہیں۔ اس لیے چاہے ہم اسے روشن خیالی پکار لیں یا سائیکالوجی کی کتاب میں اسے سائیکولوجیکل ویل بینگ کا نام دے دیں، راستہ اور عملی حل وہی ہے جو صدیوں پہلے متعارف کروا دیا گیا تھا۔ ہم اپنے حالات کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنا رویہ خود چننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے سننے والے روزمرہ کی زندگی کے لیے کیا عملی سبق لے سکتے ہیں؟ یہ سب صرف تاریخ یا یونیورسٹی کے لیے تو نہیں ہے نا؟ آج کے اس مصروف پریشر کوکر جیسے ماحول میں ہر وہ انسان جو سوشل میڈیا اور پرسنل ایکسپیکٹیشنز کے دباؤ تلے سکون چاہتا ہے، وہ اس حکمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
4 عظیم سچائیاں اور CBT دراصل ہماری ذاتی زندگی اور آفس پالیٹکس کی ٹینشن کو بہتر بنانے کا بلو پرنٹ پیش کرتے ہیں۔ ہم ڈوم سکرولنگ اور بے وجہ خواہشات کو پہچان کر انگزائٹی پر قابو پا سکتے ہیں۔ اصلیت کا سامنا کرنا، پچھلے پچھتاوے کو چھوڑنا اور موجودہ لمحے میں توجہ مرکوز کرنا، یہ وہ پریکٹیکل ہتھیار ہیں جو آج کے دور میں لازمی ہیں۔ دکھ سے فرار حاصل کرنا ناکام کوشش ہے۔ دکھ کی جڑ کو سمجھنا اور اسے قبول کر کے کاٹنا ہی اصل علاج ہے۔ بالکل صحیح۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی الجھن ہے جو واقعی میرے ذہن میں گھوم رہی ہے۔ یہ ایک ایسی پرووکیشن ہے جس پر لوگ اکثر سوچتے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ذرا اس بات پر غور کریں، اگر زندگی کے تمام دکھوں کی جڑ ہماری اینڈلیس خواہشات اور ٹچ ہو جانا ہے، جی، تو کیا ہر وقت صرف خوش رہنے کی تمنا کرنا یا خود انلائٹنمنٹ اور دکھوں سے مکمل نجات پانے کی لگاتار بھاگ دوڑ کرنا، کیا یہ سب اپنے آپ میں ایک قسم کی نئی خواہش نہیں بن جاتا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ذہنی سکون کی تلاش اور ویلنس روٹینز کو پانے کی دوڑ میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ اس سادہ سے موجودہ لمحے کو جینا ہی بھول جاتے ہیں؟ یہ واقعی سب سے بڑی پیراڈاکس ہے۔ کبھی کبھی سکون کی منزل تک پہنچنے کی ہوس ہی سب سے بڑا بوجھ بن جاتی ہے۔ شاید اصل مقصد فکر سے آزاد ہونا نہیں، بلکہ اس سفر میں جہاں درد اور خوشی دونوں ہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ موجود رہنا ہی فتح ہے۔ اسی اہم سوچ اور سوال کے ساتھ ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں ٹھہراتے ہیں، تاکہ اس پر غور و فکر کا سلسلہ ذہن میں چلتا رہے، کیونکہ بعض اوقات ایک اچھا سوال 1000 جوابوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔